بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آ جائے کوئی طلب سے تو اس کو بھی بٹھا دیتے ہیں آئے کوئی بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی اس کو بھی میرے آقا دعا دیتے ہیں دشمن بھی اگر آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں سنا جس کسی نے کلام محمد سنا جس کسی نے کلام محمد سنا جس کسی نے کلام محمد میں نے 2 مرتبہ پڑھ دیا مگر ابھی پتہ نہیں چلا سنا جس کسی نے کلام محمد
ہوا جانو دل سے غلام محمد، سر اور دل جھومتا ہے خوشی سے، سر اور دل جھومتا ہے خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام ہے محمد۔ ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا، ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا، ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا، کلام خدا ہے کلام محمد۔ بلند آواز سے تمام دوست احباب بزرگ نوجوان درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، اللہ پاک آپ سب کا آنا، مسجد میں بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا کرے، اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمہیدی باتیں نہیں کروں گا زیادہ۔ آپ کا جو پروگرام ہے، جو آپ کے اشتہار پہ نام لکھا ہے، کیا لکھا ہے کسی کو بھی نہیں پتا مولانا؟ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے آپ کیا جواب دیں گے پھر؟ کہ پروگرام سے گئے سی، پروگرام کیڑے موضوع تے ہویا ہے، کی عنوان سی، جڑیاں فلیکساں تساں لائیاں نے پورے علاقے دے وچ، اون دے اوتے کی لکھیا ہویا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا موضوع بھائی؟ سیرت، بلند آواز سے کہیے بھائی۔ اور مولوی صاحب نے کہا ہے استاد جی آپ نے عظمت قرآن پہ بات کرنی ہے۔ کس پہ بات کرنی ہے؟ عظمت قرآن۔ اللہ پاک ان بچوں کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے جنہوں نے قرآن پڑھا، قاری صاحب نے پڑھایا، آپ لوگ معاون بنے۔ اللہ ان کا پڑھنا، قاری صاحب کا پڑھانا، آپ کا تعاون کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کا معاون بننے والا، کل تینوں جنت کے دسترخوان پر اکٹھے بیٹھے ہوئے۔ بلند آواز سے کہہ دے بھائی۔ آپ معاون بنے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے، والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، جس لحاظ سے بھی قرآن پڑھنے والے کی، قرآن پڑھانے والے کی خدمت کی، اللہ تینوں کو قیامت والے دن جنت کے دسترخوان پر بٹھائے گا۔ اور اللہ جتنی زیادہ یہ سارے سبحان اللہ کہیں، ان سب کو جنت کے دسترخوان کے اوپر بٹھا دے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ، فرمایا آقا میں چاہتا ہوں، بیٹا آپ نے خاموش رہنا، میں چاہتا ہوں میری زندگی کے اندر سکون اور راحت ہو، میرا دل مطمئن ہو جائے، مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، مجھے نیند بھی سکون سے آئے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے نیند نہیں آتی، کوئی ایسی میڈیسن دیں جس سے مجھے رات کو نیند سکون سے آ جائے۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے نیند بھی سکون سے آئے، میرے دل کو بھی سکون ہو جائے، کوئی ایسا علاج، کوئی ایسی بات بتائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کیا کر، اور دوسرا اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس قرآن کی تلاوت کیا کر، تیرے دل کو سکون اور راحت ملے گی۔ تو آؤ نا میرے دوستو، ہم اس چیز کو اپنانے والے بن جائیں، اس چیز کو پسند کرنے والے بن جائیں جو میرے پیغمبر نے اپنایا۔ ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے والے بن جائیں، ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اپنانے والے بن جائیں، آپ کے افعال کو اپنانے والے بن جائیں، آپ کی سیرت کا تذکرہ کرنے والے بن جائیں، آپ کی صورت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر ہم قربان ہو جائیں، اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی اعلان کر دو اگر یہ آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے، آپ کے حکم پر چلیں گے، الہ العالمین کہتے ہیں ہم ان کے لیے جنت کے اعلان کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ آنا ذرا میرے پیارے پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ ایک یہ بھی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، راتوں کو قرآن پڑھتے، صبح اٹھتے اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہوتے، گھر میں ہوتے، تنہائی میں ہوتے، انفرادیت میں ہوتے، اکیلے ہوتے، رات کی تاریکی ہوتی، صبح کی روشنی ہوتی، میرے پیارے پیغمبر ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ جب میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر قرآن پڑھتے تھے، آپ کا قرآن پڑھنا ہوتا تھا، وہ بڑے بڑے سردار جو مکے کے رہنے والے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے، جو میرے پیارے پیغمبر سے نفرت کرنے والے، جو کینہ رکھنے والے، جو دشمنی کرنے والے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر اللہ کا قرآن پڑھتے، وہ چھپ چھپ کر قرآن پڑھا سنا کرتے تھے۔ یہ کیا پڑھا کرتا ہے؟ ان کے بڑے تو کہتے تھے اس کی بات نہ ماننا، جس کلام کو یہ پڑھتا ہے اس کو نہ سننا، تم اس کے غلام بن جاؤ گے، تم اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ ارے جب اللہ کے نبی قرآن پڑھا کرتے تھے، وہ قرآن کو چھپ چھپ کر سنتے اور بعد میں کہتے یا رسول اللہ ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے، ہم دنیا کے اندر آپ کا غلام بننا پسند ہوتا ہے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مدرسہ کون سا مدرسہ تھا؟ جہاں آپ نے علوم نبوت کو تقسیم کیا، اصحاب صفہ، جہاں پر صحابہ آیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے، علم حدیث پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ارے اللہ والے، جب صحابہ آیا کرتے تھے نہ بھوک دیکھا کرتے تھے، نہ پیاس دیکھا کرتے تھے، ان کے دل کے اندر تمنا یہ ہوتی تھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وہ ابو ہریرہ
آپ کہاں پر جایا کرتے ہو؟ صبح نہ ناشتہ کرتے ہو، ہر وقت بھوکے رہتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا ہوں، کیا حاصل کرتے ہو؟ کہنے لگتے ہیں اللہ کے نبی قرآن پڑھتے ہیں، ہم صبح سے شام تک قرآن سنتے ہیں، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، جب بھوک اور پیاس لگتی ہے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے اور پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ارے اللہ والے، ہمارے دلوں کو سکون تب ملے گا جب ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، نبی کی سیرت کو اپنانے والے بن جائیں، پیارے پیغمبر جس چیز کو پسند کرتے تھے ہم اس کو پسند کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو قرآن پڑھنا، اللہ کا راتوں کا قرآن پڑھنا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ، تم صبح کے وقت اس سورہ یاسین کو پڑھو گے اللہ تمہارے گھروں کے اندر برکتوں کا نزول کر دیں گے۔ میرے گھر میں کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، تو کتنا قرآن پڑھتا ہے، بیٹی کتنا قرآن پڑھتی ہے، ماں کتنا قرآن پڑھتی ہے، بہنیں کتنا قرآن پڑھتی ہیں۔ حضرت سعد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بیٹا تمہارے گھر کے اندر پیدا ہو، جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے کہو اس کے لیے قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے کلمہ پڑھایا کرو، پھر اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا پھر اس کو قرآن کی تعلیم دیا کرو، وہ قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ آپ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا او میرے صحابہ، جب تم اپنے بچوں کی تربیت کیا کرو قرآن سنایا کرو، قرآن سنا کرو، قرآن پڑھایا کرو، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، جس کے بیٹے قرآن پڑھیں گے، جس کی بیٹیاں قرآن پڑھیں گی، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، عامل قرآن ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اس گھر کے اندر سے کبھی رزق تنگ نہ ہوگا۔ جو قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا اور گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گھر کے اندر کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ آج ہم دیکھیں کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کتنا اپناتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر کس سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے، یتیموں سے، فقیروں سے محبت کیا کرتے تھے۔ ہم تذکرے تو کرتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے، ہم عاشق تو بنتے ہیں، محبت تو کرتے ہیں، مگر اس محبت کا فائدہ کیا جب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا نہیں ہے۔ یتیموں سے پیار، آج ہمارے معاشرے کے اندر یتیموں کو دیکھنا پسند نہیں کیا جاتا، آج غریب کو، فقیر کو تو دور کیا جاتا ہے، جو امیر ہوتا ہے اس کو قریب کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ یتیموں سے پیار کیا کرتے تھے، آپ یتیموں سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، آؤ میرے پیغمبر کی سیرت کو اپنانے والوں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ حضرت ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مدینے گیا، مکے گیا، فرمانے لگے او یتیموں سے پیار کرنے والوں، آؤ دیکھو میرے نبی یتیموں سے کیسا پیار کرتے تھے، ہم بھی وہ پیار کرنے والے بن جائیں۔ فرمانے لگے جب میں مکے میں پہنچا، مکے کی گلیوں میں پہنچا، میں نے مکے کو دیکھا، بیت اللہ کا طواف کیا، کھانا کھایا، کمرے سے باہر آیا، اپنے
نے دسترخوان کو جھاڑ دیا. ایک یتیم بچہ آتا 9 سال کا بچہ, وہ دسترخوان کے اوپر سے جو بھی ذرات گرے ان ہڈیوں کو چوسنا شروع کر دیا, ان ٹکڑوں کو کھانا شروع کر دیا. مولانا کہنے لگے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, یہ کون ہے اتنا بھوکا بچہ جو ان ذرات کو کھاتا ہے, ان ہڈیوں کو چوستا ہے. اس بچے کو بلایا, کمرے کے اندر لے کر چلے گئے. کہنے لگے او بیٹا بتا تجھے کتنی بھوک لگی ہے, تو ذرات کو کھاتا ہے, تو ہڈیوں کو چوس رہا ہے. حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے جب پوچھا, کہنے لگا مولانا 3 دن کا فاقہ, گھر میں کچھ پکا نہیں ہے, تیرا ابا کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا میرا باپ دنیا میں نہیں ہے, میں یتیم ہوں, میں یتیم ہوں, میرا والد دنیا کے اندر نہیں ہے. مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یہ تو میرے پیارے پیغمبر کی سیرت ہے, یتیموں سے پیار کرنا, یتیموں کو سینے سے لگانا, یتیموں کو کھانا کھلانا. حضرت مولانا کہنے لگے میں نے کھانا کھلایا اور کہا بیٹا آؤ چلو میں آپ کو دین تعلیم بھی دوں گا, درس حدیث بھی پڑھاؤں گا, قرآن کی تعلیم بھی دوں گا, میرے ساتھ ہندوستان چلو. کہنے لگا اماں سے اجازت لے لوں. اماں سے اجازت لی ہے, اماں نے اجازت دے دی, دوڑتا ہوا آیا. جب جانے کا وقت قریب آیا انگلی پکڑ کر چلنے لگا. جب میرے پیغمبر کے روزے پر نظر پڑتی ہے, مسجد نبوی پہ نظر پڑتی ہے, وہ یتیم بچہ کہنے لگا دیکھو میرے نبی سے محبت کیسی ہے, میرے نبی سے پیار کیسا ہے. وہ یتیم بچہ کہتا ہے مولانا کیا وہاں پر میرے پیغمبر کا روزہ بھی ہوگا, کیا وہاں پر مسجد نبوی بھی ہوگی؟ مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے او بیٹا اگر وہاں پر پیغمبر کا روزہ ہوتا, مسجد نبوی ہوتی, ظفر احمد عثمانی یہاں کیا لینے آتا؟ وہ انگلی پکڑنے والا, وہ ساتھ چلنے والا انگلی جھٹک کر کہنے لگا بھوک لگے گی پیغمبر کا روزہ دیکھ لوں گا, پیاس لگے گی مسجد نبوی میں جا کر نفل پڑھوں گا, نہ مدینہ چھوڑوں گا, نہ مدینے والے کو چھوڑوں گا, نہ روزہ چھوڑوں گا, نہ مسجد نبوی چھوڑوں گا. یہاں پر بھوک پیاس برداشت کروں گا مگر پیغمبر کا شہر سے جانا پسند نہیں کروں گا. چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں, ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. اس کو بھی تھوڑا سا کھول دو. چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں, ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں, ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں, جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت ہے بہت حسین, چھوڑ کر ہم نہ جائیں مدینہ کہیں. مولانا انہوں عادت نہیں ہے, آپ تو بڑے باذوق لوگ ہو. میں تو کتنی مرتبہ آیا ہوں, اس وقت تو آپ کی بڑی سبحان اللہ کر رہی ہے. آئے پتہ نہیں گرمی نے آپ کو پریشان کر دیا. اللہ پاک ان کو مدینے لے جا سب کو. اے اللہ آج میرے پیارے پیغمبر کی ان کو رات کو زیارت کروا دے. ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں, جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت ہے بہت حسین, چھوڑ کر ہم نہ جائیں مدینہ کہیں. اور جنت میں ہے سب کچھ, جنت میں ہے سب کچھ, مدینہ نہیں, پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علوم نبوت کے تقسیم ہو رہی ہے, علم بٹ رہا ہے, وراثت بٹ رہی ہے. صحابہ آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت لے کر جا رہے ہیں. ارے اللہ والے دیکھو نا ذرا, جب وراثت تقسیم ہوتی ہے بیٹے اکٹھے ہوتے ہیں, تمام کے تمام رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں, ہمیں بھی کچھ مل جائے. بیٹے تو سارے ہجوم ہوتا ہے, کوئی بھی اس وقت غیر حاضر نہیں ہوتا, اس لیے کہ مجھے کہیں سے زمین کم نہ مل جائے. مگر میرے پیارے پیغمبر کے پاس کیا تقسیم ہو رہا ہے؟ وراثت تقسیم ہو رہی ہے. کون سی وراثت؟ علوم نبوت کی. کون سی وراثت تقسیم ہو رہی تھی؟ علوم نبوت.
علم، میرے پیارے پیغمبر علم بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں. اصحاب صفہ والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یوں اکٹھا کیا اور فرمایا میرے صحابہ یہ علوم نبوت لیتے جاؤ اور آگے تقسیم کرتے جاؤ. علوم نبوت میں ایسی قیمتی باتیں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کی توجہ ہونی چاہیے. فرمایا اے میرے صحابہ یہ علوم نبوت لو اور آگے. یار میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اپنی وراثت آگے کسی کو دے دو، میں تو علوم نبوت کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب نے علوم نبوت کو دیا اور کہا میرے صحابہ اس کو آگے بلغوا عنی ولو آیا. جو بات تم تک پہنچے اسے اپنے تک محدود نہ رکھو بلکہ آگے تک. اللہ نے اس لیے کہا، اللہ کا قرآن اس لیے کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور یہ علوم نبوت تو ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا صحابہ لو مجھ سے اور آنے والی امت تک پہنچا دو. مجھ سے لو اور آنے والی پہنچا دو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہیں، تمام کے تمام صحابہ بیٹھے ہیں. حضرت انس نے پوچھا او انس بتاؤ اللہ کے نبی سے آپ نے کیا سیکھا، کیا سکھایا، کیا ملا؟ آؤ نا میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی ضرورت ہے. ہر انسان اس کا شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر تمہارے پاس یہ چیزیں کبھی شکوہ نہ کرنا، کسی کی شکایت نہ کرنا. 7 چیزیں. کتنی چیزیں ہیں؟ ہمارے معاشرے کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے. اگر تمہارے پاس وہ 7 چیزیں ہیں تو تم کبھی شکایت. سب سے پہلی بات کون سی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ اپنی اولاد کے سامنے کبھی اپنے بڑوں کی برائی نہ کرنا، کبھی شکایت نہ کرنا. ارے اللہ والے دیکھنا ذرا، اگر کسی رشتہ دار سے کسی بڑے سے تکلیف ہوتی ہے ہم اپنی اولاد کو بٹھا کر ان کے سامنے شکوے کرتے ہیں، ان کے سامنے شکایت کرتے ہیں. اگر تو شکوہ کرے گا، آج تو شکوہ کرتا ہے کل تیری اولاد شکوہ کرے گی. آج تو ان سے نفرت کرتا ہے کر تیری اولاد تجھ سے نفرت کرے گی. جب تو اپنے بڑوں کی توہین کرے گا، جب تو اپنے بڑوں کے لیے برا کہے گا، جو تو اپنے بڑوں کی شکوے شکایت کرے گا، تیری اولاد ان سے نفرت کرے گی. اللہ والے یاد رکھنا آج تو ان سے نفرت کرتا ہے کل تیری اولاد تجھ سے نفرت کرے گی. اس لیے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اپنے بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو. ارے اللہ والے پہلی چیز یہ بتائی ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی کبھی شکایت نہ کرنا، کبھی برائی بیان نہ کرنا. دوسری بات یہ بتائی اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اگر دنیا کے اندر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں ان کی کبھی شکایت نہ کرنا، ان کا کبھی شکوہ نہ کرنا، ان کی کبھی برائی بیان نہ کرنا. اگر دنیا کے اندر استاد تیرے زندہ ہے استادوں کی کبھی برائی نہ کرنا، کبھی شکایت نہ کرنا. جو اپنے والدین کی برائی بیان کرتا ہے، جو اپنے والدین کی شکوے شکایت کرتا ہے، جو استادوں کے شکوے شکایت کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اللہ اس کو دنیا کے اندر رسوا کر دیں گے. تو دوسری بات کون سی ہے کہ تمہارے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں ان کا کبھی شکوہ نہ کرنا، ان کی کبھی شکایت نہ کرنا. استاد دنیا کے اندر موجود ہے، کبھی استاد کا شکوہ نہ کرنا، استاد کی کبھی شکایت نہ کرنا، برائی بیان نہ کرنا. یاد رکھنا اگر تم نے استاد سے علم حاصل کر لیا، پہلی بات تو ہے نافرمان کبھی علم حاصل نہیں کرے گا. اگر اس کو مل بھی گیا علم تو علم نافع نہیں ملے گا، اس کا فیض آگے تک جاری.
اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے فیوں ولا تنغرہما، ارے والدین جیسے بھی ہوں کبھی شکایت نہ کرنا، اف نہ کرنا، آہ نہ کرنا۔ ارے اللہ والے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اگر گھر کے اندر ماں باپ زندہ ہیں تو گناہگار ہے، تو خطا کار ہے، تو گناہوں میں ڈوبنے والا، اپنے والدین سے دعا کروا لے، اللہ تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ دنیا کے اندر زندہ ہوں، ان کی کبھی شکایت، شکوہ، برائی، اب ہر ایک اپنے آپ کو اندر سے دیکھے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ استاد ہو، استاد کی برائی بیان کرتے، لو جی وہ استاد ہیں جو قاری ہیں جی، وہ مولوی ہیں جی، جو فلانا ہیں جی۔ استاد قرآن کی تعلیم دے، علوم نبوت تمہاری اولاد کو دے، اولادوں کو قرآن پڑھائے، حدیث پڑھائے، اور پھر ہم اس کی برائی بیان کریں۔ یاد رکھنا جو لوگ علماء کی، قاری کی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کسی عالم، قاری، حافظ کی تذلیل کرتا ہے، اسے رسوا کرتا ہے، اس کو بست کرتا ہے، اس کے خاندان کے اندر کوئی حافظ عالم پیدا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر ہو بھی گیا تو یاد رکھنا اس کا علم کا فیض آگے جاری نہیں ہوگا، اس کے تک محدود رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ماں باپ اور اولاد کی شکایت ہے۔ ہارون رشید وقت کا بادشاہ، بیٹے نے سورہ حدید پڑھی۔ کیا پڑھی؟ سورہ حدید پڑھی، ایک سورت پڑھی۔ ہارون رشید نے استاد کو بلایا، جس تخت پر آپ بیٹھا کرتا تھا، عبیدہ بن حمید کہنے لگے جس تخت پر خود بیٹھتا تھا اس تخت کے برابر مجھے بٹھایا کرتا تھا، کیوں؟ کس لیے یہ مقام ملا؟ میں اس کے بیٹے کو قرآن پڑھاتا تھا۔ سورہ حدید مکمل ہوئی، ہارون رشید نے اعلان کر دیا کہ اس استاد کو 70,000 درہم۔ کتنے درہم دو؟ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی کے سامنے آ کر خادم نے بتایا حضرت آپ کے بیٹے نے، حماد نے سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لی ہے۔ آپ نے استاد کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور 500 درہم اس کو۔ کتنے درہم دیے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، پتا چلا بھتیجے نے قرآن پڑھا، آپ نے استاد کو بلایا، استاد کو تخت پر بٹھایا، لوگوں کو بلایا، لوگوں کی دعوت کی اور بتایا لوگوں آج میرے بھتیجے کو یہ قرآن پڑھانے والا استاد یہ میرا محسن ہے، میں اس کے قدموں میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں، اور اعلان کیا کہ آج میں اس استاد کو 500 درہم اپنی طرف سے تحفتاً ہدیہتاً دیتا ہوں۔ ہم نے کبھی یہ سوچا؟ بہت کم لوگ۔ تو اس لیے میرے دوستو، استاد اور ماں باپ کی کبھی شکایت۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 ہوگی۔ اچھا، ہم نے اپنی اولاد کے سامنے بڑوں کی شکوہ، شکایت، برائی بیان، اور دوسری بات میں نے یہ کہی۔ تیسری کون سی کہی ہے؟ آپ بتاؤ تیسری کون سی ہے؟ آپ کا پتہ چل رہا ہے، آپ جس انداز میں بیٹھے ہوئے ہو نا، مہمان آ گیا ہے، میرا شاگرد آ گیا، آپ کو نعت سنائے گا، اب صرف باتیں رہ گئی ہیں۔ کتنی؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو بتاؤ۔ تیسری بات یہ فرمانے لگے اگر تیرے پاس اپنا ذاتی مکان ہے کبھی اس کی حالت کے بارے میں شکوہ نہ کرنا۔ ارے اللہ والے دیکھنا ذرا، اللہ نے تجھے ذاتی مکان دے دیا، ایسے لوگ بھی ہیں جو جھونپڑیوں میں بیٹھا کرتے ہیں، جو سڑکوں پر ڈیرا لگائے بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اللہ والے اگر تیرے پاس ذاتی مکان ہو کبھی اس کا شکوہ نہ کرنا، اس کی حالت کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اللہ نے تجھے جس حالت میں رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، جو اللہ نے دے دیا اس پر صبر کرنا۔ چوتھی بات یہ بتا دی، ارے تیرے گھر کے اندر مہمان آ جائے
جائے مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے بعد اس کا شکوہ نہ کرنا، شکایت نہ کرنا۔ مہمان جب گھر میں آیا کرتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ اس کا کھانا پہلے بھیج دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ والے تیرے گھر کے اندر مہمان آئے، مہمان چلا جائے، کبھی اس کا شکوہ نہ کرنا، شکایت نہ کرنا، بوجھ نہ سمجھنا۔ اگر تو نے ایسے کیا تو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تو سیرت کو اپنانے والا نہ بنا، پیارے پیغمبر سے محبت کرنے والا نہ بنا۔ اس لیے فرمایا جب مہمان گھر میں آئے اس کے آنے کے بعد اس کا کبھی شکوہ نہ کرنا۔ تو کتنی باتیں ہو گئی؟ شاباش، تشریف لے یار، 4 ہو گئی نے۔ قاری صاحب کو دیکھا دکھا پکائیاں نے، تو پکائیاں نے، کھانا بنیا ہے، حضرت بھی تشریف لے آئے، آپ کی مہربانی یار۔ 4 کتنی ہو گئی؟ اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیسی مہمان نوازی کی، ہم کیسی کرتے؟ ایک یہودی آیا، بڑا لمبا چڑا، مختصر سی بات، آ کر آپ الاسلام کا مہمان بنا، دل کے اندر یہ عرض تھی سارا کھانا کھا جاؤں گا، کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کھایا، پیٹ خراب ہو گیا، بستر خراب کر دیا، بھاگ گیا شرمندگی کی وجہ سے، کچھ سامان رہ گیا تھا واپس لینے کے لیے آیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے گھر والوں کو نہ بتایا، صحابہ کو نہ بتایا، شکوہ نہ کیا، شکایت نہ کی، کھانا کھلایا، بستر خراب کر چلا گیا۔ جب آیا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس کا بستر دھو رہے تھے، جب اس نے آپ کے اس عمل کو دیکھا کہنے لگا آقا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں آج سے آپ کا غلام ہوں۔ 5ویں 6ٹھی بات، اپنی بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی شکایت نہ کرنا۔ کیوں نہ کری؟ اج میں تیری بیبے کو گیا سی تے انہیں چاہ پیا کے تے میرے ٹرکا دیتا، چل پتر جا۔ اج تیرا بھرا ملیا سی بازار چ تو انہیں سلام کیتا تے مینوں کھانا ہی نہیں پوچھیا۔ آئے تیرے ابا جی ملے تھے مجھے، بس کہنے لگے اور بیٹا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، بس چلے گئے، مجھے گھر ہی نہیں لے کر گئے۔ اگر گھر لے کر بھی چلے گئے وہ تیری بھابھیوں نے کھانا کیسا بنایا؟ کبھی کہنا شادی ہو گئی، شادی کے بعد تیرے باپ نے دیا کیا ہے مجھے، تیری ماں نے تجھے کیا دیا ہے، تیرا جہیز کیسا تھا، بیڈ شیٹ کیسی دی ہے، بیڈ کیسا دیا، فرنیچر کیسا دیا، شکوے شکایت۔ کیا ہم نبی کی سیرت کو اپنا رہے ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کیا دیا، ہم موازنہ تو کر دیکھیں نا ذرا اپنی شادیوں کا، ان شادیوں کا۔ شکوے تو کرتے ہیں، شکایت تو کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں پیارے پیغمبر کا اور اپناتے ہیں ماحول انگریزوں والا۔ جب کیسا انگریزوں والا ماحول، ہماری شادیاں کیسی ہیں، ہماری شادیوں کا ماحول کیسا، میرج حال کیسے ہوتی ہیں، بیٹی کو رخصتی کرتے وقت سر پر قرآن رکھ دیتے ہیں۔ ارے اللہ والے، کیا اللہ کا قرآن اتنا لوارث ہو گیا؟ جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے مسجد میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ اللہ کا قرآن تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ جب میرے ذکر کی باری آئے اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دو، بیوی کو بھی چھوڑ دو، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دو، مال و متاع کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، ملازمت کو چھوڑ دو، میرے پاس آ جاؤ۔ ارے ہماری شادیوں کے اندر 500 لوگ ہوتے ہیں، اللہ اکبر کی آواز آتی ہے مگر نماز پڑھنے والے 10 20 50 قرآن رکھ دیا۔ بڑے ہم قرآن کو ماننے والے، سیلفیاں بن رہی ہیں، ماحول کیسا ہے، بیٹی کی نیلامی ہو رہی ہے، غیر مرد دیکھ رہے ہیں، غیر محرم دیکھ رہے ہیں، بیٹی کی سیلفی بن رہی ہے، نیٹ پر چل رہی ہے، فیس بک پر چل رہی ہے۔ ارے اللہ والے، قرآن تو نے ایسے سایہ کر دیا جیسے قرآن کے مطابق تو نے شادی بھی کی ہے، قرآن کے مطابق تو برات بھی لے کر آیا، قرآن کے مطابق تو نے نکاح بھی کیا، قرآن کے مطابق تیرا ولیمہ بھی ہوا۔ اور جب گھر کے اندر بیٹی آ جاتی ہے پھر اس کو گھر والے تانے کیسے دیتے ہیں؟ کیا کچھ دیا تیرے باپ نے، کھانا صحیح نہ ملا، برات 300 تو لے کر گیا، اس غریب نے پتہ نہیں کیسے کھانا بنایا، جہیز کیسے دیا، پھر بھی کہتا ہے کچھ نہ دیا۔ ارے جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا تیری گود میں ڈال دیا، ارے اس نے گھر میں رکھا کیا؟ ہم سیرت اپناتے ہیں۔ تو اس لیے 7ویں چیز یہ ہے، اپنے دوستوں کا کبھی کسی غیر کے سامنے شکوہ
نہیں کرنا. اور ہم ادھر سے اٹھے ادھر سے اوے آیا سی انجد ہے اے فلانا ہے. تو اس لیے میرے دوستو ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے بن جائے, قرآن پر عمل کرنے والے بن جائے. جو سنا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.